الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فله خير، وإن أصابته ضراء فصبر فله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اس ذات نے اس انسان کو بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے اس کی تیاری کے واسطے دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ کامیابی کیا ہے جس کو خود اللہ قرآن پاک میں فوز عظیم، فوز کبیر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا اپنے دست قدرت سے جنت کا ٹھکانہ انسان اس تک پہنچ جائے. فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے: ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، بڑی کامیابی وہ لے گیا. وہ لوگ جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے ان کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا، اور یہ ہے بڑی کامیابی. تو اللہ نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. یہ دنیا، اس کا نام ہی دنیا ہے، گھٹیا سی چیز. اللہ جو ایسے اکرم الاکرمین، جس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کو گوارا نہیں کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے بھی یہ ٹھکانہ بن جائے، کیونکہ اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. اصل ٹھکانہ اللہ نے انسان کا جنت بنایا ہے، اور اصل بدلہ اس کی طاعت کا اللہ نے اپنی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا، یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے. اس لیے جنتی لوگ جن کے چہرے چمکدار، جن کے لباس بڑے قیمتی 70 جوڑے، اور جن کے محلات بے جوڑ موتیوں کے اور سونے چاندی کی اینٹوں کے، اور جن کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے، جن کی جنتوں میں دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ نعمتوں میں خوش و خرم ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کروں، وہ حیرانگی سے پوچھیں گے: اے اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم وہ پسندیدہ لوگ ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آئے. اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ علیکم بعدہ ابدا. آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا ایمان اور اعمال والوں کے لیے. کامیابی دنیا کا حاصل ہو جانا نہیں. کامیابی تو یہ دنیا، تو اس کا نام دنیا گھٹیا سی چیز، اور اس کی قیمت اللہ کی نظروں میں 2 مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں. اور 7 ارب انسان اس میں بس کر اس پرب کا اربواں حصہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہوں، یہ دھوکہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرما دیا: یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو یہ خطاب ہے. ان وعد اللہ حق، ہمارے جو وعدے ہیں جنت دینے کے، ہمارے وعدے ہیں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے. مٹی بن جاؤ گے، مٹی میں گم ہو جاؤ گے، کہاں کہاں تمہارے جسم کے ذرات جائیں گے. ہم دوبارہ تمہارے جسموں کو کامل کریں گے اور تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، روحیں ڈالیں گے، میدان محشر لگے گا، اور تمہیں جنت میں جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اس لیے یہ دنیا جو ہے، تو یہ دنیا تو اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں. اگر 1 پر کے برابر بھی ہوتی تو وَلَمَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شُرْبًا،
تو کسی نہ ماننے والے کو، سرکش اور شیطان کو، نافرمان کو اللہ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اس لیے کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر دیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھ لینا، دنیا میں اپنی استعدادوں کو، صلاحیتوں کو خرچ نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا۔ دنیا میں تمہارے سانس، تمہاری نشو و نما اور تمہارا رزق، تمہارے لیے پانی، تمہارا لباس، تمہارے یہ عہدے اور زمین کی جتنی چیزیں وہ پہلے سے تمہارے لیے لکھ دی گئیں اور وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔ اس لیے موت ایک دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے۔ اس لیے جب ملک الموت آتا ہے اور روح نکالنے لگتا ہے، عزیز و رشتہ دار روتے ہیں، وہ کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، اس کے رزق کے، دنیا کے غلوں کے ہر دانے کو دیکھ لیا، اس کے نصیب میں اب کوئی دانہ نہیں رہا، پانی کا کوئی قطرہ نہیں رہا، ہوا کا کوئی جھونکا نہیں رہا، دنیا کی کوئی جہاں چیز نعمت اس کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب تو اس نے آگے منتقل ہونا ہے اصلی ٹھکانے کی طرف، اس لیے میں لے جا رہا ہوں۔ اور اب فکر کرو تم اپنی، جب تک ایک ایک سانس لینے والا باقی رہے گا میں دنیا میں آتا رہوں گا۔ اس لیے انسان معمولی نہیں ہے، انسان کو بڑی عظمت اللہ نے دی ہے۔ یہ آسمان جو انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ ہزاروں کروڑوں سال سے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سورج کب سے چل رہا ہے، اس کی عمر کتنی زیادہ ہے؟ یہ چاند اور دنیا کا نظام کب سے چل رہا ہے؟ اور یہ انسان کی خدمت کے لیے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا۔ اے رب کس کس نعمت کے قربان جائیں، آپ پر قربان جائیں۔ اللہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، جتنی کائنات ہے انسان جنات کے علاوہ، حتیٰ کہ فرشتوں کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ جب ان کی بقا ہزاروں سال ہیں تو انسان کے تمہاری زندگی 60-70 سال کی ہے۔ تم افضل ہو، تمہاری زندگی 60-70 سال اور موت آئی اور قصہ ختم۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے پہلے اس ساری دنیا کو مزین کر دیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، سبزے سے اس کے سبزے کی قالین بچھائی گئی، پانی کو جاری کیا گیا، سورج چاند کا نظام بنایا گیا، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا اور پھر آخرت کی طرف تم جا رہے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ محنت اور تیاری کے لیے مشقت کا وقت بہت تھوڑا سا دیا اور اللہ نے اپنا اجر اور نعمتیں اور اللہ نے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھی۔ اس لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کو تم اپنا وطن نہ سمجھ لینا اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی قوتیں، صلاحیتیں، زندگی کے سانس مت لگانا۔ یہ سانس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان کے بعد، کہ ایک ایک سانس ہزاروں دنیا اللہ کو دے، ایک سانس زیادہ کروا لے، اللہ ایک سانس زیادہ نہیں کریں گے۔ اور ایک سانس کے ایک عمل سے یہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ تملأ المیزان، اس کے زبان کا بول سبحان اللہ، وہ میزان کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے۔ کتنی بڑی وہ میزان ہے جس میں ساتوں زمین اور آسمان اس کی کائنات سما جائے۔ کہا اے ایمان والے تمہارا سبحان اللہ کہنا اس میزان کو اجر سے بھر دے گا۔ اس لیے انسان بڑا عظیم ہے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، اللہ اس کے خزانے بھرے ہوئے وہ کریم ذات ہے۔ زمین اور آسمان اور جو اس کی کائنات، میں نے عرض کیا جانور تو جانور ہیں، وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، کسی پر سواری، کسی کا دودھ لیا جا رہا، کسی سے نسلیں چلائی جا رہی، کسی کو ذبح کیا جا رہا، انسان کے لیے قربانی، کسی کو زینت کے لیے رکھا جا رہا۔ فرشتے بھی اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہاری خدمت کے لیے لگائے۔ تو دیکھو جو چیز تمہارے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔
جیسے دنیا میں آج کل تو نوکر ہوتے ہیں، غلاموں کا نظام نہیں ہے، پہلے غلاموں کا نظام ہوتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا اور مالک غلام خرید کر وہ اس کی اپنی ملکیت تھا، اور غلام سمجھتا تھا کہ یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے پیسے سے خریدا ہے، 24 گھنٹے اور پوری زندگی اس کی خدمت اور اس کی منشا کو پہچاننا، پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، باقی میرے اپنے کپڑے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے کھانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے بستر کی، میرے سونے کی جگہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، یہ میرا آقا پورا کرے گا۔ جس کا آقا بادشاہ ہے تو وہ شاہی جوڑے دے گا، جس کا بادشاہ آقا وہ کوئی بڑا دنیا دار ہے، دنیا کی بڑی نعمتیں دے گا، درمیانہ آدمی ہے، درمیانہ لباس، درمیانہ کھانا اپنی حیثیت سے دے گا۔ ایک غلام کو یقین ہے کہ میں اس کی غلامی کروں گا، بلکہ اگر میں ایک تو اس کا آرڈر ہے جو میں پورا کر دوں اور اسی کو سر سے ٹال دوں، وہ آقا دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے غلام اپنی سب کچھ چاہتوں کو قربان کر کے آقا کی منشا کو پہچانے تو آقا اس کو اپنے قریب کر لے گا۔ جب یہ ایک غلام اپنی ساری چیزوں کی ذمہ داری اپنے آقا پر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اسی کی طرح ایک انسان ہے، تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ہم بھی اس کے بندے ہیں، وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور عبادت کا مطلب جیسے ابھی عصر کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر وقت اس بات کو مستحضر رکھنا کہ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہر وقت اس کے حکم کو دیکھنا، اس کے حکم کے مطابق سننا، اس کے حکم کے مطابق بولنا، اس کے حکم کے مطابق دماغ کی سوچ اس کے حکم کے مطابق، ہاتھ سے لینا دینا اس کے حکم کے مطابق، قدموں سے کوئی فاصلہ طے کرنا اس کے حکم کے مطابق، اور اس کے احکام نور سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کی جہاں پورے کرنا یہ مسلمان سمجھتا۔ تو عبادت یہ ہے، عبادت صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، یہ تو عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا کر اللہ کے حکم کی ماننے کی استعداد پیدا کر دے گی۔ تو جہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور عبادت ہر وقت ہر آن ہم نے کرنی ہے، رات اور دن کرنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم رزق کے محتاج ہیں، تو رزق کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ما ارید منہم من رزق، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ روزی کمانے کا خود بندوبست کرے یا اللہ کے سامنے کچھ کھانا پیش کر دیں، وما ارید ان یطعمون، اللہ کو کچھ بطور عطیے کے دے دیں، اللہ اس سے غنی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات اکیلی تنہا اللہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ دی گئیں اور تمہیں مل کر رہیں گی، اور اس کے لیے کچھ احکام دیے، اگر کمانے کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے اس میں لگنا، تو تم اپنی صلاحیتیں جو جس کا ذمہ ہم نے لیا اور ہم دیں گے، سورج کون نکال رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے، زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے، آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے، بارشیں کون برسا رہا ہے، ہمارے جسم کی دل کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے، خون کو کون رگوں میں دوڑا رہا ہے، اور جتنے بھی اتنے صلاحیتیں جسم کے اندر کے انسان کو کوئی پتہ نہیں، وہ اکیلا اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ آپ کتنے مہربان، کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، یہ 60-70 سال کی زندگی، اب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جسم میں اللہ نے کیا کیا استعدادیں صلاحیتیں، کتنا انسان کے جسم کو چیر پھاڑ لیا گیا، کتنا ایک ایک حصے کو الگ الگ کر دیا گیا، اور اب بھی انسانیت قائل ہے اس بات کی کہ اللہ نے جو نعمتیں اس کے جسم میں رکھی ہیں ابھی ہم ان ساری کو سمجھ نہیں سکے اور نہ ان تک پہنچ سکے۔ اگر اللہ کی جسم کے اندر کی نعمتیں، پھر جسم کے باہر کی نعمتیں، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور یہ جو ہے ساری مخلوقات، فرما گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، شکر کیا ادا کرو گے، اللہ لا تحصوہا، تم اس کا احصاء کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا کی ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لی اور ہمارے ذمہ کیا کہ آخرت کا بنانا تمہارے اعمال پر رکھا ہے، آخرت بنے گی تمہارے عمل پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت جو کامیابی کی جگہ ہے اور اللہ کا مہمان خانہ ہے اور وہ انسان کا ٹھکانہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے ہیں۔ دنیا کی ضروریات کے لیے کارخانے ہیں، کارخانوں سے، مشینوں سے چیزیں بن رہی ہیں۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کارخانہ
چاہے وہ بہت قیمتی انجن بنا رہا ہو، بہت قیمتی ہتھیار بنا رہا ہو، یعنی تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ چیزوں کو بنا نہیں سکتا جتنے یہ انسان اعمال کو اپنے جسم سے کر سکتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انعام کب سے شروع ہوا؟ جیسے مسلمان کا بیٹھنا دین کے لیے، فرمایا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کتنا بڑا اللہ انعام فرماتے ہیں۔ فرمایا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں ان سے محبت کروں۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک بیان چلے گا اللہ کے امر کے لیے بیٹھنا ہے اور اللہ کے امر کے لیے جدا ہونا ہے کہ بھئی ابھی نماز کا وقت ہے، اب بیٹھنا نہیں، اب تو وہ اذان ہو گئی، وضو کرو، نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ فرمائے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے امر پر جمع ہوں اور اللہ کے امر پر جدا ہوں، اور اس جدائی جمع ہونے پر محبت کی کیفیت میں ہو، جدا ہونے پر جو غم ہوتا ہے اس کو برداشت کریں۔ فرمایا یہ دو آدمی صرف آپس میں ایسے ہوں تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے دو آدمیوں کو میں اپنے سائے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ وَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے جو ہے وہ عرش کے سائے میں جگہ دوں۔ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ 7 قسم کے کروڑوں انسان ایسے ہوں گے ہر قسم میں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان کروڑوں انسانوں میں سے 2 انسان وہ ہوں گے جن نے اللہ کے لیے آپس میں تعلق جوڑا ہو، اللہ کے لیے محبت کی ہو، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ اس لیے جو آخرت کا سرمایہ اس کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے، اور انسان سب سے قیمتی مشین ہے جس سے ہر وقت اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں کتنے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا اس میدان میں مل کر بیٹھنا یہ ایک عمل، اللہ کی بات کو سننا یہ دوسرا عمل، دماغ سے اس کے لیے اپنے آپ کو تشکیل کرنا اور طاعت کے لیے تیار کرنا یہ الگ عمل۔ یہ سارے ہر عمل ایسا کہ 7 زمین اور آسمان اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے انسان ایک وقت میں کئی اعمال کر سکتا ہے۔ کہہ رہے مسلمان جب اذان کو سنتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے جب وہ وضو کی طرف آتا ہے تو وضو کرنے لگتا ہے، تو وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وضو کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت میں تو خرب انسان ہوں گے، 7 ارب انسانیت تو اب ہے، اور قیامت تک کتنے انسان آئیں گے اور پہلے کتنے گزر گئے، اور 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہترین مثال دی، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا۔ فرمایا بتاؤ ایک بہت بڑا میدان ہو اور وہ گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، گھوڑوں کے رنگ مشکی رنگ ہوں یا کالے رنگ کے ہوں، اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کو اردو میں پنکلیان کہتے ہیں، چہرہ پورا چمکتا ہوا سفید اور گھٹنے تک اس کے چاروں ٹانگیں سفید، کیا یہ آدمی ان کالے اور مشکی گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کیا زبردست مثال اللہ کے رسول نے بیان کی۔ صحابہ اشش کر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا سن لو، تم جو اللہ کا امر نماز ادا کرنے کے لیے دنیا میں گرم پانی سے، ٹھنڈے پانی سے، مشقت کے وقت میں جو وضو کرو گے، اب یہ وضو تو وسیلہ ہے، ابھی نماز جو مقصود ہے اس کا ذریعہ ہے یہ، اس وسیلے پر اللہ تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور میں اس چمک سے تم کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ پہلی امتوں کو وضو تھا، لیکن یہ فضیلت ان کے لیے، یہ خاص اس امت کی فضیلت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جماعتوں میں نکلتے ہیں 12 کی تعداد، 2 کی خدمت، یہ سب سیرت سے لیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے قبیلے سے 12 آدمی کی جماعت کے ساتھ آیا،
تو آ کر مدینے میں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کو یا 1 کو خدمت میں لگایا جاتا اور باقی حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ تو خدمت کیا تھی؟ اونٹوں کو جنگل لے جانا، اونٹوں کو چرانا، ان کو پانی پلانا، ان کو پھر آ کر جہاں ٹھکانا ہے باڑہ اس میں باندھ دینا۔ تو یہ ہماری 2 آدمی کی خدمت تھی، باقی 10 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فارغ ہوا اپنی خدمت سے، شام کو جب اونٹوں کو لا کر باڑے میں باندھ دیا تو مسجد نبوی کی طرف گیا، وضو کیا، نماز گویا مسجد میں گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں ارشاد فرما رہے تھے اور فرمائیں کہ جو بات میں نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تو بہت حیران رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز اللہ کے رضا کے لیے پڑھے تو وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جنت کا محل یہ دنیا کے یہ ہے 5 مرلے کے مکان، یہ 100 گز کے مکان اور 200 گز کے مکان، ساری انسانیت کا، انسان کی ساری زندگی کی پونجی لگ جاتی ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے مکان بنتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس میں ٹوٹ شروع ہو جاتی ہے، کبھی پانی کا نظام خراب، کبھی سیوریج کا نظام خراب، کبھی بجلی کا نظام خراب، پھر خرچے پہ خرچے۔ اور جنت کا محل فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور خالص اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، جنت کا محل اس کے لیے واجب ہو گئے۔ تو صحابی نکلے، واہ واہ اللہ کتنے کریم ہیں، اور ایسے عمل پر، آسان عمل، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، آسان عمل پر جس میں کوئی دیر بھی نہیں، اتنا بڑا جہاں اجر ہے۔ میں خوشی میں واہ واہ کرنے لگا تو وہ تو حضور کی طرف متوجہ تھے، باتیں سن رہے تھے، یکسو تھے۔ کہا میرے ساتھ ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، جب میں نے دیکھا وہ حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب تھے، اور نے کہا معلوم ہوتا ہے تم ابھی مجلس میں ابھی حاضر ہوئے ہو اور اس بات کو سن کے اتنا خوش ہو رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو ہمیں کیا کچھ بتلا دیا۔ کہ بتلائیے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی وضو کے لیے اٹھے اور وضو کر لے اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ کے لفظ بھی ہیں، کہا یہ وضو کر کے یہ کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جن دروازوں میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو بھائی اس لیے اللہ ارحم الراحمین ہے، عادل اور عدل انصاف پہ آ جائیں تو ہم کہیں کی بھی نہ رہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ کب کتنی تمہاری گناہوں، غلطیوں اور سرکشیوں کو میں معاف کرتا رہتا ہوں، اگر پکڑ میں آ جاؤں تو کوئی ایک نافرمان بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہے، اور پھر اللہ بخشتے ہیں ان گناہوں کو، تو وہ تو کریم ہے۔ تو اللہ نے کامیابی کے لیے ہمیں اعمال دیے ہیں، اعضاء سب برابر، اور اس میں سب کی بنیاد اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا یقین اور سب سے بڑا علم یہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کو علوم دیے گئے اور اس علم کے دنیا میں عرائج ہونے سے فسادات ختم ہوئے، ظلم ختم ہوئے، اللہ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، حق وجود میں آیا، باطل ٹوٹا، جتنا علم دیا گیا اور اس علم کی وجہ سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اللہ کی قدرت کے علم پر عمل کرنے والے یہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم، یعنی احکام کا علم، یقین اور اعمال، اس پر اللہ کامیابی دیتے ہیں۔ اس سب کا مجموعہ کر لیا جائے، اور مجھے اللہ نے قرآن میں وہ سارے علوم دیے اور اس سے زیادہ بھی دیے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو اس میں سب سے چوٹی کی چیز وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام جب انسان سرکش بنتے تھے اور اپنی تباہی کے اسباب جمع کر لیتے، اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ نبی کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر نہ بھیجا ہو، اور نبی نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کے یقین کو درست نہ کیا ہو۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح یقین کرے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔
حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا پہلے نکل آئے اور کشتی ڈولنے لگی، اور پھر حکم آیا کہ ایک مچھلی آئی، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو باہر سے جو ہے ساحل پر اگلا، اور اللہ نے جو ہے ان کے گناہ کو معاف فرمایا۔ جو خطا ہوئی تھی وہ تو نبی تھے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بغیر یاد کے چلے جانا یہ غلطی ہوئی تھی۔ فرمایا دیکھو انہوں نے توبہ کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ایمان والے اسی طرح جب اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے ہم ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ ان کو نمرود اور پوری قوم نے ایک وادی جو ہے آگ سے بھری، ایندھن سے بھری، اس کو آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں، اور ساری قوم پہاڑوں پر چڑھ کر نیچے وادی جو آگ کا سمندر ہے دیکھ رہے ہیں، اور سب خوش ہیں کہ آج نمرود کا فیصلہ چلے گا اور آج ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جائیں گے، قصہ ختم۔ لیکن یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے، کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے بھی اور اب بھی اور ہمیشہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف داعی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی ذات پر ایسا یقین کہ جو اللہ چاہیں گے ہوگا وہ، اور جو اللہ نے میرے بارے میں حکم دیا اس کامیابی اسی میں ہے، چاہے ظاہری طور پر میں جل کر خاک ہو جاؤں تو کامیابی اس میں اللہ کے امر کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ رزق دینے والے ہیں تو اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں تو اکیلے اللہ۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ آگ کا سمندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، منجنیق بھائی اتنی سی دیر ہے کہ ہینڈل کو کھینچا جائے اور ابراہیم علیہ السلام جھٹکے سے فداؤں میں ہو کر آگ میں چلے جائیں، لیکن اس منظر سے ذرہ برابر متاثر نہیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے امر میں کامیابی۔ فرشتوں تک آ گئے اور فرشتوں نے پوچھا اگر ہماری ضرورت ہو تو ہمیں کہیے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، بارش برسا کر آگ کو بجھا دیں، ان کی اسکیم فیل ہو جائے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کو لے کر یہ پہاڑوں کے جہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چوٹی تک چڑھے ہوئے پہاڑوں کو مسل کر ان کو پیس کے رکھ دیں، اور اگر اللہ چاہیں تو ہوا چلا کر ہوا سے آگ کے ذریعے انہی کو ہلاک کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تمہارے رب کا حکم ہے، اس کو مانو، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کہیں حکم تو نہیں دیا، اجازت لے کر آئے ہیں، تو پھر میرا اور اللہ کا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو، اللہ جان رہے ہیں میرے حال کو، اللہ کا میرے حال کو جاننا یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور آخری کلمہ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ یہ گمان تھا، پھر اللہ نے کیا کچھ کر کے دکھلایا کہ آپ کو بجھایا نہیں، آپ کو آگ ہوتے ہوئے اور ایک ہی وقت میں جلانے والا ہوتے ہوئے اللہ نے براہ راست حکم دے کر یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تم ٹھنڈی ہو جاؤ، تکلیف دینے والی ٹھنڈی نہیں بلکہ خوش سلامتی اور خوشگوار ٹھنڈی ہو جاؤ۔ فرمایا اسی وقت آگ نے رسی کو جلایا اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ 40 دن اس میں گزرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ وہ کہنے لگی میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں، تو کہا کہ تم ہی یہ جو کلمہ پڑھ کے آپ کلمے والی تھی آ جاؤ، وہ آ گئی تو آگ نے ان کو بھی جو ہے اس کو جلایا نہیں۔ اور اس پر فرعون نمرود کی اسکیم ناکام ہوئی اور نمرود نے ہاتھ جوڑے کہ یہ تو تمہارا مسئلہ چل جائے گا، میری اسکیم ناکام ہو جائے گی، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکل کر شام کے علاقے میں آئے۔ تو یہ ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کے امر میں کامیابی ہے، کامیابی دینے والے اللہ ہیں۔ اسی طرح حاجر علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی اس جوان بیوی کو اور اس بچے کو، اتنا عظیم بچہ کہ جس کی پشت سے سب سے بڑے نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
دودھ پیتا بچہ ان کو ہمارے امر سے لو اور ہمارے حکم کی بنا پر ان کو لے کر چلو۔ شام کا لہلہاتے کھیت اور لہلہاتے باغ، ٹھنڈے جہاں فضائیں اور نہریں اور پھل ان سب اور آبادی ان سب کو چھوڑ کر چلو۔ اردن کی دشت آئے، کہا ابھی آگے چلو۔ حجاز کے سنگلاخ پہاڑ آئے، کہا ابھی اور چلو۔ اور بڑے بڑے کالے رنگ کے پہاڑ اور وہاں ایک وادی اور ٹیلا کہ اس اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یہاں پر چھوڑ دو۔ اب مہینے کا یہ سفر تھا۔ اللہ کے رسول انبیاء تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، تو بولنا چالنا بہت خوب، لیکن یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا اور وہ تھیلا دیا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا مشکیزہ دیا۔ اونٹ سے اترے نہیں، اجازت نہیں، اور نکیل کو موڑ کر جیسے اب جانے لگے ہیں، کسی کو منزل پر پہنچا کر جانے لگے ہیں۔ ہاجر علیہ السلام حیران ہوئی اور فطرتاً یہ سوال کیا، یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس پہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ 2-3 سوال، لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے۔ اس وقت میں نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ایک تو شیطان بھاگا اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو ابو جہل یہاں گرے گا اور عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ میدان جنگ جب جنگ ختم ہوئی، میدان میں دیکھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا 70 افراد ان کے قتل ہوئے اور 70 افراد کو صحابہ کرام قید کر کے مدینے لے آئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار جھونپڑا سا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی مدد واضح ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز میں، اور نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہوئی اور داڑھی سے آنسو گرتے ہوئے دامن تر ہوا، اور دامن تر ہو کر جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی آنسو گرے، اتنے آنسو بہائے کہ وہاں کیچڑ بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور صحابہ کرام جب مقابلہ ہوا تو 70 جو ہے کافر قتل ہوئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں منافقین اور مدینہ منورہ میں اہل باطل یہود وہ بڑے خوش تھے کہ اب تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور مسلمان بچیں گے نہیں، یا آئیں گے تو زخمی اور لٹے ہوئے جو ہے وہ آئیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے آ کر بتایا، لوگوں مدینے والوں سن لو، اللہ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب وہ باتیں جو مسلمانوں کی فتح کی بات لے کر آئے تو لوگ کہنے لگے شاید یہ اپنے قتل کا منظر دیکھ کر ان کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، یہ ہذیانی ایسے ہی بیکار باتیں کر رہے ہیں، یہ سٹیا گئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ڈر اور خوف میں ایسی باتیں حقیقت کے بغیر کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے دکھایا کہ مسلمان فتح کے ساتھ 11 صحابہ شہید ہوئے، 70 کافر بڑے بڑے سردار ابو جہل بھی وہاں قتل ہوا اور بھی بہت سارے وہاں قتل ہوئے، اور 70 کو جہاں قید کر کے لایا گیا، اور مدینے میں پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کی۔ تو بھئی کامیابی کے اسباب دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور ہمارے جسم کے استعمال کا ٹھیک ہونا، اللہ کے احکام یہ کامیابی کے اسباب ہیں، اور یہ سبب اللہ نے ہر ایک کو دیے، اور اسی پر کامیابی کے اسباب وہ ہیں جو احکام حضرات انبیاء کرام لائے تھے۔ کامیابی کے اسباب وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اور نمرود کے پاس بادشاہت تھی، بادشاہت ہوتے ہوئے اللہ نے جو ہے اس کو ناکام کیا۔ فرعون کو بادشاہ ہوتے ہوئے اللہ نے بحر قلزم میں ڈبویا۔ قارون کا اس کے پاس یہ نہیں کہ اس کو معزول کر دیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب تو تھا وہ ایک کام، نہیں، ان اسباب میں، کیونکہ ان اسباب میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کے ساتھ سب سے بڑی دولت اللہ کی مدد ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد کی وجہ ان کا ایمان اور اعمال اور یہ دعوت والے کام تھے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ مدد کس کی طرف سے اترتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، سب سے بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے مقابلے میں نمرود، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، وہ بے سہارا نہیں ہے،
یہ تو دنیا کے اسباب ہیں جن کو ہم جو ہے ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بے جان ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اور یہی حضرات انبیاء کرام کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے پہلے یقین کو درست کیا جاتا تھا، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت کو غالب کیا جاتا، اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جاتی، اور ایمان سے استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کی، اور طلب پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کی، اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہے۔ اللہ اپنا دین اتارتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی امتوں کو وہ دین سکھاتے تھے۔ جب یہ حق دین کچھ لوگوں کی ذات میں جو ہے وجود میں آ جاتا، پھر اللہ باطل کو ختم کر کے زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے تھے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے، جن کے پاس یہ دولت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا والے بادشاہوں سے بادشاہتیں لے کر اور سیٹیں والوں سے سیٹ لے کر اللہ ایمان اور اعمال والوں کو خلافت عطا فرمائیں گے، جیسے پیچھے جو ہے ایمان اور اعمال والوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرات انبیاء کرام کلمے کی دعوت دیتے تھے، ایمان بنتا تھا، پھر اللہ کا دین اترتا اور دین پر لوگ عمل کرنے والے بنتے۔ اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف فیصلہ فرما کر کتنی قوموں کو اللہ نے مٹایا ان حق والوں کے موجود ہونے کی صورت میں، اور قوموں کا نام و نشان مٹ گیا، ایمان والوں کو وارث بنایا اور آگے ان کی نسلیں چلی۔ لیکن جب نبی چلے جاتے اور محنت چھوٹ جاتی تو پھر انسانیت الٹے پاؤں لوٹتی، اللہ پاک کسی قوم کو ہلاک نہ کرتے، پھر دوسرا نبی بھیجتے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ہوتے ہوتے سب سے آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی دعوت اور پورا ضابطہ حیات اور وہ اعمال جس سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو، یہ دین دے کر بھیجا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قابل ذکر نبی نہیں اس کا ذکر آتا۔ یہ 650 سال کا فاصلہ تھا، انسانیت دین سے بہت ہٹ چکی تھی۔ آپ کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات پر رحمت کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے انسانوں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی دعوت دے کر دنیا کی طرف بھیجا اور اپنا دین قرآن اور احکام کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، یہ احسان تو سارے کائنات اور سارے انسانوں پر ہے، لیکن ایمان والوں نے نفع اٹھایا تو ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والوں کو دجالی فتنوں سے بچائیں گے۔ اور سورہ کہف میں کیا ہے کہ چند نوجوانوں کا ذکر ہے شروع میں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے عہدے اور مرتبے اور شاہی آسائشوں کو جو ہے چھوڑا، اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 تھے اصل، اور یہ شاہی خاندان سے وزراؤں کے بیٹے تھے، شاہی محلات میں رہتے تھے اور تعلیم میں یہ بہت اچھے سمجھدار تھے۔ بادشاہ نے ان کو چنا تھا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو راستے میں اہل اللہ اہل علم ان کو ملتے تھے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو بتلاتے تھے، تو ان کا علم ان کے دل میں گہرائی کر گیا کہ یہ علماء اہل علم جو ہے ان کی بات صحیح ہے اور ساری کائنات کو چلانے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، اور بادشاہ دھوکے میں ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے رعایا کا رب کہتا ہے اور اپنے سامنے جھکاتا ہے، اور طاقت کے ذریعے ان کو اپنے سامنے جو ہے ان کو جو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ بچے سمجھ گئے، کہتے ہیں ایمان یہ ایسی ایک خوشبو ہے، ایسا یہ عشق کہ یہ چھپتا نہیں ہے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا
کیونکہ سارے عوام، سارے فوجی، سارے انجینئر، سارے ڈاکٹر، سارے تاجر وہ تو بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ ہمارے کرتا دھرتا تو یہ بادشاہ ہیں، لیکن ان جوانوں کی پیشانی اور ان کے تیوروں کو دیکھا بادشاہ سمجھ گیا، حتیٰ کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مجھے مانتے نہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں اور میری یہ قوت ہے، میری یہ سلطنت ہے، میری یہ حکومت ہے، یہ کمزور سے سہارے جن پر دنیا والے سہارا کرتے ہیں ان سے ڈرانا چاہا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا ساری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ کہا دیکھو تمہاری یہ سارے جہاں آسائشیں جائیں گی اور سارے مرتبے جائیں گے تو مجھے مان لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے پہلے ان کو لالچ بھی دیا اور پھر بادشاہ نے دھمکی دی کہ دیکھو پھر میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس پر یہ نوجوان الگ ہوئے اور کہا کہ ہم نوجوان اور بچے ہیں، کہیں بادشاہ ہمیں تکلیفیں دے کر مجبور نہ کر دے، ہماری زبان سے ہمارے رب کے بارے میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ 6 نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ وقتی طور پر تو بادشاہ کی پکڑ اور غصے سے بچے، آگے اللہ راہ نکالے گا، پھر اللہ نے عجیب ایسی راہ دکھلائی کہ وہ ایک نمونہ بنا کائنات کے لیے۔ اب یہ 6 لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے، 6 نوجوان۔ راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور وہ بڑا سلیم الطبع تھا۔ اس نے دیکھا یہ 6 نوجوان تو بڑے نازک و نفیس اور شاہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ اکٹھے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ نے ایمان عطا کیا، ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگا آپ تو بہت عظیم لوگ ہیں، آپ کا ساتھ رہنا تو میری سعادت۔ اس نے بھی اپنی بکریاں چھوڑ دی اور وہ جہاں ان کے ساتھ ہو گیا۔ ساتھ میں یہ اب یہ گڈریا تھا، چرواہا تھا، اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 نوجوان، 6 تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اور ایک ان کی صحبت میں رہ کر اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے نکلا اور کتا ان کی پہرے داری کے لیے نکل گیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنی قدرت کا کیا اظہار کیا۔ ایک غار آئی، یہ غار میں گئے کہ بھئی چلتے چلتے بہت تھک گئے ہیں، سانس چڑھ گیا ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، تھکاوٹ دور ہو تو پھر اگلا جہاں سوچیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں ساتھ وہ کتا ان کا غار کے منہ پر بیٹھ گیا جیسے پہرے کے لیے بیٹھتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے منہ پر ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گیا اور یہ 7 سوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ ہم نے اپنی قدرت کا یہ اظہار کیا کہ 309 سال اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نیند ان پر مسلط کی اور سلا کے ان کو زندہ رکھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ لوگ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور زمین پر سوئے ہوئے تھے، زمین کھاتی ہے جسم کو، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی قدرت سے ان کی کروٹوں کو دائیں اور بائیں بدلتے تھے۔ اور وہ غار کا منہ تھا، یہ اندر سوئے ہوئے تھے، سورج نکلتے ہوئے اس کی کرنیں اندر آتی تھی۔ تو قرآن پاک میں ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج نکلتا ہے اور کرنیں اندر جاتی ہیں تو ہم دائیں طرف کرنوں کو باہر نکال دیتے ہیں، روشنی اندر باقی رہتی ہے اور ہم کروٹوں کو بدل رہے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جو ان کی سورج کی کرنیں ان پر پڑنے لگتی ہیں تو ہم بائیں طرف سورج کی کرنوں کو نکال دیتے ہیں۔ 309 سال کے بعد ہم نے ان کو جگایا۔ حکومتیں ختم ہو گئی، یہ اٹھے اور پوچھنے لگے کہ بھئی کتنا سوئے ہوں گے؟ کہا معلوم ہوتا ہے بہت تھکے ہوئے تھے، گہری نیند تھی، یومن او بعد یوم، یہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہم سوئے ہوئے ہیں، اب بھوک لگی ہوئی، اب بھوک کا احساس ہوا۔ 309 سال اللہ نے بغیر کھلائے پلائے اللہ نے ان کو زندہ رکھا، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اب کیونکہ وہ شاہی خاندان میں سے تھے، وہاں سے کچھ پیسے لے کر نکلے تھے، کہا ایک کو بھیجا کہ بھائی دیکھو یہ پیسے لے کر جاؤ اور بڑی نرمی سے بات کرنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، پاکیزہ جو کھانا ہو لے کر آ جانا۔ اب وہ تو سمجھے ہیں کہ بھئی وہی معاملہ ہے، وہی حکومت ہے، کسی کو پتہ نہ لگے، اللہ نے نظام بدل دیا، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ جب وہ دکان والے کے پاس گئے تو دکان والا پہلے تو شکل دیکھ کے حیران ہوا
309 سال پہلے کا لباس، شکل، بال اور صورت وہ کیا ہوگی، اور آج اس زمانے کا نیا زمانہ، نئی ترقی، اس میں کیا بدلا ہوگا۔ لیکن چلو جنگل سے کوئی آیا ہے، کھانا بھی دیا، کھانا لے کر اب جب پیسے دینے لگا تو وہ تو سکے جیسے کہ کسی خزانے کے ہو، اس پر بات بڑھ گئی، بھئی یہ پیسے کہاں سے ہے، تم کہاں سے آئے ہو، اور بات بڑھتے بڑھتے کہ یہ تو ایک خزانہ ہے، اور پھر ایسے آدمی کا جس کی یہ کیفیت ہے جو جنگل کا لگتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اور اس زمانے کا بادشاہ ایمان والا تھا اور عوام بگڑی ہوئی تھی، اور وہ دعائیں کرتا تھا۔ کیسے ایمان والے ہمدرد ہوتے ہیں، اے اللہ اپنی قدرت کا کوئی اظہار کر دے، میری رعایا ایمان والی بن کر نجات پالے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اس بادشاہ کے زمانے میں جو انصاف والا، اللہ کے اطاعت والا تھا، ان کو 309 سال سلا کر اس زمانے میں ان کو جگا کر اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اللہ پہلے بھی جگا سکتے تھے، یہ اللہ اپنے بندوں کی کیسے قدردانی کرتے ہیں۔ بادشاہ، اب اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، بادشاہ بھی حیران ہوا، اور پھر اس نے بتایا ہم تو 7 نوجوان تھے، 6 تھے، 7 میں مل کے ہم نکلے تھے۔ تو پھر بادشاہ کو یاد آیا کہ بادشاہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی کہ 7 نوجوان شاہی مجرم وہ نکلے تھے، ان کے نام یہ تختی پر لکھے ہوئے تھے، اور وہ تختی رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی ملے تو ان کو سزا دی جائے۔ تو بادشاہ کو یہ بات معلوم تھی، اس نے وہ تختی منگائی، تو جو وہ 6 نام اس نے بتائے تھے وہی نام تھے۔ بادشاہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، اور اپنی عوام کو لے کر گیا اور پھر وہاں مسجد بنوائی۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتا چرواہا تو صرف ان کی صحبت میں رہا، اللہ نے اس کے لیے بھی اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور یہ جو کتا ایک جانور تھا اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ ایک دفعہ یہ ذکر کیا، اور ثلاثۃ رابعہم کلبہم وخمسۃ سادسہم کلبہم سبعۃ وثامنہم، 3 دفعہ وہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا، اس کتے کا بھی ذکر کیا جو ایمان والوں کی صحبت میں چلا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو 6 نوجوان یا 7 نوجوان چلے تھے، اللہ نے ان کے لیے اب ان کو 309 سال سلایا، اور بغیر کھلائے پلائے ان کو جہاں زندہ رکھا، اور ان کی اس جو قدرت ظاہر کی پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے تو ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں ایمان اور یقین کیسے آ جائے، اور ان کی زندگی کیسے پاکیزہ بن جائے، ان کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے اللہ ان کی اپنی قدرت کو کیسا اظہار فرمائیں گے۔ جیسے کہ ہر مجلس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کی امت بھی خیر الامم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی محنت کو اس امت کا فریضہ قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہترین امت اس کو قرار دیا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اس محنت میں اپنے ساتھ لیا۔ ایمان کا حکم آیا، ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اور جو ایمان قبول کرتا ہے وہ فوراً اس کی دعوت کو شروع کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان صحابہ کی سیرت بیان ہے، ہر ایک دعوت میں دعوت کو لے کر کھڑا، مرد بھی عورت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے گھر والوں میں دعوت دی، اے خدیجہ لات اور عزیٰ سے برات ظاہر کرو، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کی گواہی دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے اتنے بڑے کام کی ابتدا میری ذات سے کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس سعادت کو حاصل کرتی ہوں اور فوراً لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہوں۔ انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب، اور دعوت کو قبول کر کے بہت بڑی تاجرہ تھی، اور شام مال جاتا تھا اور مکے میں بکتا تھا، شام سے مکے میں مال آتا وہاں بکتا تھا، نعمتوں کی یا فراوانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانوادہ تھا، بچے تھے، لیکن جو ہی کلمہ پڑھا تو تجارت کی فکر کو چھوڑ کر اب انسانیت کو، مردوں عورتوں کو کفر سے کیسے بچانا، جہنم سے کیسے بچانا ہے، اس دعوت میں لگی، اور اپنا مال حضور پر خرچ کیا، حضور کے دین پر خرچ کیا، صحابہ اور یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کیا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں گھر کا سارا سامان ختم ہو گیا اور فاقے کی نوبت آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے
بھوک کی حالت میں بیت اللہ جا رہے ہیں، لیکن بھئی یہ بھوک اللہ کے دین کی وجہ سے یہ کتنی اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں فاقہ، تو سنیے اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو اس فاقے کی وجہ سے سلام بھیجا ہے۔ اس لیے یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک، پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت میں شریک کیا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت وہ دعوت دینے والا تھا۔ مدینہ منورہ مہاجرین جو آئے اور انصار مدینہ وہ تو پہلے ہی قرضوں میں دبے رہتے تھے، اب مہاجرین کا خرچہ بھی آ گیا، انہوں نے ان کو جگہیں بھی دی، انہوں نے ان کے کھانے بھی دیے، اور انہوں نے ہر چیز میں ان کا ہاتھ بٹایا، خرچے ان کے زیادہ ہو گئے، اور صاحب انصار مدینہ بھی دین کی خدمت میں لگے، کمائی کا وقت کم ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کی جانوں مالوں میں ایسی برکت دی کہ ان کو غنی بنا دیا۔ اور 10 سال کی مدینہ منورہ کی زندگی میں حضور نے صحابہ کو اپنے گھروں کو مرتب کرنے اور گھروں کو بنانے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ 100 سفر صحابہ سے کروائے ہیں۔ اس زمانے کے سفر کہ صحابہ کرام اس دین کی محنت کو لے کر نکلتے تھے۔ اس دعوت والی محنت کی وجہ سے نماز جیسی دولت ملی، نماز والے صحابہ کرام بنے، اور ان کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام زندہ ہوئے، ان کی تجارتیں پاکیزہ ہوئی، ان کی جو ہے فیصلوں میں اللہ کے احکام آئے، اور ایسے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اعمال وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور صحابہ کرام میدانوں میں اتر کر کہتے تھے، ہماری زندگی دیکھ لو اور ہم جیسے ہو جاؤ، اور واقعی ان کی زندگی کو دیکھ کر قوموں کی قومیں بدلی اور دین اسلام میں آئی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی تجارت کیسی پاکیزہ تھی۔ ان کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، غلام کو لے کر جو ہے وہ بازار میں آئے، غلام سے کہا دیکھو کوئی گھوڑے کا تاجر گھوڑا بیچنے والا آئے تو اچھا گھوڑا اگر ہو تو خرید لینا، اور میں ذرا اپنی ضرورتیں پوری کر آؤں۔ وہ اپنی پوری ضرورت کو پورا کرنے گئے، بعد میں آئے تو دیکھا بہت عمدہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اور غلام جو ہے گھوڑے کو تھامے ہوئے ہے، اور اس گھوڑے کا مالک بھی ہے۔ حضرت جریر کیونکہ سردار تھے اور بڑے شاہ سوار تھے اور گھوڑوں کی نسلوں کو اور قیمتوں کو جانتے تھے، غلام سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کتنے کا خریدا؟ کہ 400 درہم کا، 400 چاندی کے سکوں کا خریدا ہے۔ حضرت جریر سمجھ گئے کہ اس کے مالک کو اس گھوڑے کی قیمت معلوم نہیں، یہ تو سادہ آدمی ہے، 400 میں بیچ رہا ہے۔ اب بات بیٹی بڑے خوش ہو جاتے اور اپنے غلام کو بڑی شاباش دیتے، اور بالکل یہ جائز سودا ہے، مالک اپنی خوشی سے بیچ رہا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، کیا دل کے جذبات تھے۔ وہ اس مالک سے کہتے ہیں، ارے بھائی 400 کا تو نہیں ہے گھوڑا، وہ سمجھا شاید کم کرائیں گے، وہ بھی تیار ہو گیا ہو کہ شاید کچھ کم کر دیں، نہیں کیا تم 500 کا بیچو گے؟ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کہ خریدنے والا 100 درہم اور زیادہ، وہ کہنے لگا جی تو 400 میں تیار تھا، 500 میں لے لیجئے۔ کہ نہیں بھائی نہیں، 500 میں نہیں، میں اس کو 600 میں لوں گا۔ وہ 600 پر تیار ہوا، ابے بھائی 600 پہ تیار ہو گئے، میں تمہیں 700 دوں گا۔ 700 پہ تیار ہو گیا تو 800 پر اس کو راضی کیا، اور 800 درہم اس کو دیے، اور فرمایا کہ ہم نے اسلام پر حضور سے بیعت کی تھی، اور ہم نے انسانوں کی ہمدردی خیر خواہی پر بیعت کی تھی۔ اس بیچنے یہ دیہات کا آدمی ہے، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کا گھوڑا 800 درہم کا ہے تو میں اس کو 800 درہم عطا کروں۔ ایسی پاکیزہ تجارت ان کی بنی، ایسی پاکیزہ تجارت ان کی بنی۔ ان کی زندگی میں یہ ہے یہ اللہ کا دین زندہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی کے پاس ایک زرہ دیکھی، فوراً یاد آ گیا یہ تو میری وہ زرہ ہے جو بہت پہلے گم گئی تھی، تو یہ یہودی کے پاس ہے، اور واقعی اس یہودی نے چوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے کہ بھائی یہ زرہ تو میری زرہ ہے، اور وہ امیر المومنین ہے۔ حضرت علی یہ ان کی امارت کا زمانہ ہے، یہ نہیں کہ میں سچا ہوں، میری زرہ ہے، مجھے پتہ ہے اور حق ہے میں لے لوں۔ اس نے کہا نہیں جناب یہ زرہ میری ہے، میں قبضے والا ہوں۔ تب کیا ہے کہ امیر المومنین ہے اور سامنے ایک یہودی ہے، تو قاضی کے بعد فیصلہ لے جایا جائے۔ قاضی شریح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ قاضی تھے، وہ قاضی تھے، ان کے سامنے فیصلہ لے جایا گیا۔ تو حضرت قاضی شریح نے کہا امیر المومنین
آپ مدعی ہیں اس زرا کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ہے، اور آپ کا خصم اور مقابل یہودی ہے جس کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر آپ مدعی ہیں تو آپ دو گواہ لے آئیں کہ یہ زرا آپ کی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آپ تو سچے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جانتے نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، سب کچھ قربان کر دو، تو آپ دو گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اے شرح، انہی کا بنائے ہوئے قاضی، میرے دو گواہ ہیں میرے پاس، ایک گواہ جو ہے وہ میرا آزاد کردہ غلام قمبر ہے، اور دوسرا جو ہے میرا گواہ جو ہے میرے بیٹے حسن یا حسین، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی شرح نے کیا کہا، اے امیر المومنین، یہ قمبر جو غلام آزاد کر چکے ہیں آپ، اس کی گواہی تو شریعت میں قبول ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے لیے شریعت میں قبول نہیں ہے۔ ایک روایت میں تھا، حضرت علی نے کہا، اے شرح کیا کہہ رہے ہو، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت والے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے نواسے ہیں؟ کہ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹا جو بھی ہو باپ کے لیے گواہی دے، قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا سر آنکھوں پر، اور جب میں گواہ پورے نہیں کر سکا تو یہ جو فیصلہ اس یہودی کے لیے ہے۔ یہ یہودی سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، یہ منظر امیر المومنین ان کا کیا جہاں بنایا ہوا قاضی، اور پھر یہ فیصلہ جو شریعت کے احکام، حق کچھ اور ہے لیکن فیصلہ جو شریعت کے احکام اس کے مطابق، تو وہ فوراً کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر ایسے انصاف والا فیصلہ ہے اور اللہ کے جو احکام ہیں اس کی ایسی تدبیر تو میں ایمان لاتا ہوں۔ اور کہا، اے علی، واقعی یہ زرا تم سے گر گئی تھی اور میں نے اس کو چھپا لیا تھا، یہ زرا تمہاری زیرہ ہے، اب میں سچ بتاتا ہوں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب مسلمان ہوئے، حضرت علی نے اس کو گلے لگایا اور کہا، جب اب تم مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائی ہو، یہ زرا بھی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اور اس زرا کے ساتھ ایک گھوڑا بھی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو بھئی ایسے معاشرہ اور ایسے احکام اور ایسے انصاف اسلام کا کہ مسلمان ان احکام پر آ جائیں تو ان کی زندگی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ ایک اہل کتاب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسوں کی کوئی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیز دے دیا، کھجوریں دی یا کھجوریں شاید دی، اور وقت مقرر ہو گیا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ یہ کھجوریں مجھے واپس کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ وقت پورا آیا نہیں تھا، وہ جو مدت تھی وہ پوری گزری نہیں، وہ وقت آیا نہیں تھا کہ وہ آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑنے لگا اور آپ کے بارے میں، تم جو ہے آل عبد المطلب ہو، ہمیشہ ٹال مٹول کرتے ہو، حق والوں کا حق ادا نہیں کرتے، ایسی باتیں کہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھیں گھوم گئی اور غصے میں آئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ایسا نہیں، یہ حق والا ہے اور حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے، تم مجھ سے یہ کہو، اے اللہ کے رسول اس کا جو قرضہ ہے اس کو ادا کر دیجئے۔ ہاں اس کو اتنا کہہ سکتے ہو، او بھائی مانگنے میں ذرا تہذیب والا طریقہ اختیار کرو، اے جاؤ عمر، یہ جو ہے یہ اس کی جاؤ اپنے وہاں جو خزانہ ہے اس میں سے جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، اور کچھ اس کو زائد بھی کھجوریں دے دو۔ یہ تم نے جو غصے سے اس کو ڈانٹا ہے، اس ڈانٹ کے بدلے میں یہ زائد دے دو۔ یہ فیصلہ جو حضور کا سنا تو وہ فوراً اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا میں نے آپ کی شکل دیکھ کر، آپ کے سارے احکام معاملات دیکھ کر یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دو باتیں تھیں کہ وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگلا جتنی جہالت والا معاملہ کرے گا اور گستاخی والا معاملہ کرے گا، آپ کا حلم، بردباری اور آپ کا درگزر اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ میں نے دیکھ لیا ہے، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اللہ نے اس کو ہدایت کی دولت عطا فرما دی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو چنا ہے، اور اس امت کے ذمے یہ نبیوں والا کام کیا۔
اسی لیے تو آتا ہے کہ یہ امت جب قیامت میں پیش ہوگی تو اس کے جسم سے نکلنے والا نور انبیاء کے نور کی طرح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی ایک امت ہوگی، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ ہر نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی اور ہر تکلیف و ناگواریوں پر صبر کرے گی۔ ولا علم لہم ولا حلم، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اے اللہ علم بھی نہیں اور حلم بھی نہیں، پھر نعمتوں پر اترانا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا، شکر ادا کرنا، احسان مند ہونا اور مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ وہ امت اتنی پیاری ہوگی کہ ان کو اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو میں حلم عطا کروں گا۔ اس لیے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چاہے مرد ہے یا عورت ہر ایک دعوت دے رہا ہے اور دعوت کے راستے میں تکلیفوں کو جھیل رہا ہے۔ حضرت بلال کو کیسے جن تکلیفیں دی گئیں، حضرت خباب کو کیسے تکلیفیں دی گئیں، حضرت زنیرہ کو کیسے پیٹا گیا، سمیہ نے شہادت حاصل کی اور مدینہ منورہ میں آ کر انصار اور مہاجرین سب کے سب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سفر اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے کروائے، اور حضور صحابہ کے لیے سب سے بڑی قربانی مدینے جیسے شہر کو چھوڑنا، مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو چھوڑنا، اس کو قربان کرنا اور حضور پر جو علم اتر رہا ہے اس کو قربان کرنا تاکہ انسانیت کو جہنم سے نجات مل جائے۔ یہ اتنا بڑا امر ہے اللہ کے ہاں کہ صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا تاکہ انسانیت جو ہے جہنم سے بچ جائے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اتارا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ صحابہ کو کامل مرد اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ یہ اعزاز دے رہے ہیں، اللہ یہ انعام ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری جان اور مال اور صلاحیتیں تیری رضا اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگیں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا، اللہ ہماری جانیں کب تیرے راستے میں جہاں قبول ہوں گی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ تو مدینے جیسے حضور جیسی ہستی کو اور جو حضور پر علم اتر رہا ہے حضور سے براہ راست لے کر اور امت تک پہنچانا، اس چیز کو چھوڑا امت کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اپنی رضا کا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جو بھی ان کے راستے پر چلے گا اللہ ان کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ بھئی یہاں مجلس میں جمع ہونے کا مقصد اور ان سارے بیانات کا مقصد کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اللہ کے انعامات اور وعدوں کو پہچانے۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے اور دین اسلام جیسا دین عطا کر کے اس دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حظکم من النبیین، قیامت میں جو نسبت چلے گی ملکوں کی، زبانوں کی، علاقوں کی، بادشاہتوں کی، قبائل کی نہیں، قیامت میں ساری نسبتیں ختم۔ قیامت میں نسبت کون اللہ کا بندہ ہے اور کون کس امت میں ہے؟ فرمایا سارے انبیاء کی امتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور اے میرے امتی تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ انا حظکم من النبیین، میں نصیبہ ہوں تمہارا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، کہاں ہے ان کی امت؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بھی بڑی نصیبی کی بات ہے، انتم حظی من الامم، کہ امتیں پہلے نبیوں کو بھی اللہ نے دی، لیکن جو سب سے بہترین امت تھی اللہ کے ہاں، اللہ نے وہ امت مجھے عطا کی، اور ان کا سب سے بہتر ہونے کی وجہ کہ نبیوں والا کام اس امت کو ملا۔ اللہ کے رسول بھی فخر فرما رہے ہیں اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔
جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ انسان کی کامیابی کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے کہ دل میں ایمان کیسے پختہ ہو جائے اور جسم سے متعلق جو احکام ہیں وہ احکام انسان پورا کرنے والا بن جائے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور انسان اعمال کی ایسی مشین ہے کہ ہر وقت اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی قوت اور نمازوں کی قوت سے آسمانوں سے ان کے لیے فرشتے اتریں گے اور ان کی دعاؤں پر بادل آ کر بارشیں برسائیں گے، ان کی دعاؤں پر اللہ فرشتوں کو اتاریں گے اور ان کی دعاؤں پر اللہ اپنی قدرت سے ان کے کاموں کو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور یہ پھر ایسا سرمایہ ہے ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور پھر یہ ایسی مشین ہے ہر وقت ایک وقت میں کتنے اعمال یہ کر سکتا ہے۔ نہ کوئی چور اس پہ چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی امیگریشن والے اس کو روک سکتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں بھی یہ اعمال ساتھ جائیں گے اور میدان حشر میں بھی یہ اعمال ساتھ ہوں گے، اور اس کے اعمال کے نور کی وجہ سے قیامت والے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے یہ ذکر والے لوگ ہیں اور یہ جو ہے نمازوں والے لوگ ہیں، اور اس امت کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور یہ تو انسانیت کو دعوت دینے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا کہ خیر امت جو اللہ نے بنائی وہ مجھے عطا فرمائی، یہ میرا نصیبہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس میں خیر امت کا لقب ہمیں عطا کیا، اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے، جو اس شرط کو پورا کرے گا وہ اس لقب سے ملقب ہو کر اس سرفرازی کو حاصل کرے گا کہ تم سب بہترین امت اور ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، ایک دفعہ صحابہ رات کے وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اس زمانے کے اندھیرے، اس زمانے کے راستے نشو و فرات والے، اس زمانے کے راستوں کے خطرات کہ سورج جو نکلے کچھ روشنی ہو جائے، چاند نہ ہو جائے تو نکلے، یا رسول اللہ ہم راتوں ہی کو اللہ کے راستے میں نکل جائیں یا ہم جو ہے صبح کو نکلیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی نکل جاؤ، بلکہ فضیلت کے ذریعے ان کو کیا ہے میرے صحابہ، تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں تمہاری سے جہاں گزرے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نکلنا پسند کرتے ہیں، تو وہ رات کو ہی نکل گئے، کیونکہ رات کا پہلے نکل جانا رات کا یہ کتنا بڑا اجر دلائے گا۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، اور پہلی دفعہ یہ روم کے مقابلے میں 3000 کا لشکر کا اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان کسی کو امیر بنا لیں۔ اب جب صبح جائے وہ جمعے کا دن تھا اور حضور جماعت کو ہدایت دے کر روانہ کر رہے تھے، صبح کو روانہ کر رہے تھے، ایک اسرائیلی نے عبداللہ بن رواحہ سے کہا تم تو شہید ہو جاؤ گے، تو یہ خوش ہے۔ زید بن حارثہ بھی جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جان اللہ میری جان قبول فرما لیں گے۔ جعفر ابن ابی طالب بھی جا رہے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ کو اس اسرائیلی نے کہا تم تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شہید تو ہونا ہے، سفر ہے مہینے کا، اور چند گھنٹوں کے بعد جمعے کی نماز، مسجد نبوی، حضور کا خطبہ، حضور کے پیچھے نماز، دعا، تو وہ رک گئے۔ حضور نے جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھا کر جب متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف تو ابن رواحہ کو دیکھ لیا، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے روکا اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنے سے؟ یا رسول اللہ لأجمع معک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے میں رکا ہوں۔ کہا کتنا پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ آدھا دن تو ہے، سواری بالکل تیار ہے، بس جمعہ پڑھ لیا اور کوئی غرض نہیں تھی، سوار ہوں گا، تیز دوڑاؤں گا، ایڑ ماروں گا اور رات تک اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا، ساتھیوں کے ساتھ۔ لیکن آدھا دن وہ پہلے نکل گئے اور میں آدھا دن بعد میں جا رہا ہوں، یہ مسجد نبوی کی نماز کو کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ حضور نے ان کو شاباش نہیں دی، اور حضور نے یہ نہیں کہا واہ تم نے تو کمال کیا، یہ بھی ثواب لے لیا اور پھر اللہ کے راستے میں بھی تم بر وقت ان کو پہنچ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا تم آدھے دن پیچھے رہ گئے ہوگے، جی ہاں سن لو، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، اگر تم روئے زمین کے سارے خزانوں کے مالک بن کر اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کر دو، خرچ کر دو، اس ثواب کو تمہارے ان اعمال کے ثواب سے ملا دیا جائے تو وہ آدھا دن جو پہلے نکلے ہیں مجھے چھوڑ کر، یہاں کی نماز کو چھوڑ کر، تم ان کے آدھے دن کے ثواب کی ذاتی کو پا نہیں سکتے۔
اس لیے بھئی یہ اعمال ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کو اللہ نے اپنے دین کی مدد قرار دیا. کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ جی سود ہم پر جہاں غالب آ گیا، ہم بنیوں کے جہاں شکنجے میں پھنس گئے، اس کا اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. ایک آیا کہ جی بچے بیمار ہیں، گھر والے بیمار، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. یقین تھا الحمدللہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے. نہ انسانوں کی نظروں میں ناممکنات مشاکل میں سے اللہ نے ان کو نکالا ہے، اور اللہ نے ان کے کام بنائے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد سے سارے کام بنتے ہیں. اب آج انسانیت کن حالات سے گزر رہی ہے، کن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور کیسے کیسے انہی حالات، یہ وبائیں اور یہ پریشانیاں اور یہ مہنگائی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر شکایت کی، آج جس چیز کا ہم شکار ہیں، شیخ کہ حضرت جی یہ تو بہت مہنگائی ہو گئی، چیزیں ہماری خرید سے باہر ہو گئی، بھوکے مر رہے ہیں. کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ جو رب ہے، اللہ کے ہاں یہ انسان اور ایک چیزیں یہ ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے. انسان اور یہ اشیاء مخلوقات ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے. جب انسان اپنے ایمان اور اعمال کو بنا کر اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتے ہیں تو اللہ چیزوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، سستا کر دیتے ہیں. یہ بھاؤ آسمانوں سے مقرر ہوتے ہیں، حکومتیں بھاؤ مقرر نہیں کرتی. یہ تو مجبور ہوتے ہیں، بندھے ہوئے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں. فیصلے کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا انسان ایمان اور اعمال سے جب اپنے آپ کو قیمتی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کی فراوانی اور ان کو سستا کر کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب انسان اپنے ایمان اور اعمال سے نکل کر اپنے آپ کو بے قیمت کر دیتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. لہذا ان حالات میں ہمیں تو اے اللہ ہمیں ان زلزلوں سے بچا، اے اللہ ہمیں ان وباؤں سے بچا، اے اللہ ہمیں اس مہنگائی اور بھوک سے بچا. اس کا راستہ خود بھی توبہ کرنا ہے اور ہر مسلمان سے توبہ کرانا ہے. اور ہمارا نماز کو اور گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دین کی محنت جو چھوڑی اور جس کی وجہ سے یہ امت گناہوں میں پڑی اور جس کی وجہ سے حالات آ گئے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو لہذا اس کو بھی گناہ سمجھ کر اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا. یہاں ہم توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. تو کیوں بھائی سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اسی لیے ہے. اے اللہ سب سے بڑا گناہ، مہا گناہ کہ جس کی ایسے ساری نافرمانی دین کی میں نے اندر چھوٹی، اے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور اگلی زندگی کو اے اللہ ہمارے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے. تو اس کی بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ اتنے مہربان ہیں کہ دل میں ہم نیت کر لیں کہ اب حضور کی محنت والا بن کر رہیں گے، ساری امت مسلمہ پر محنت کر کے اس محنت پر کھڑا کریں گے اور ساری انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے، فکر کریں گے. اللہ ان کو جہنم اور دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچا لے. نیت کرتے ہی اللہ کے ہاں ہماری قیمت بڑھ جائے گی. تو بھئی کون کون ہے جو تیار ہیں انشاءاللہ اس بات کی نیت کرتا ہے؟ ہاں، جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں ہمارے پاس مہلت. بھائی سب سے پہلے اس مجمع سے اس بات کی درخواست ہے کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کر اللہ کو دکھلا دیں کہ ہم 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے فرمائے www.darsequran.com